بہنوں اور بیٹیوں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عمر نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، تو حضرت خباب نے یہ کلمہ سنا، چھپے ہوئے تھے، باہر نکل آئے اور کہا اے عمر، میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ جمعرات کی شب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا مانگی تھی کہ الہی اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے مسلمان ہونے سے غلبہ اور قوت عطا فرما، یہ اسی کا اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب ایک مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب آپ کو ساتھ لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے، جس مکان میں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور دروازے پر حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور چند دوسرے صحابہ کرام بطور نگران بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے انہیں دیکھ کر کہا عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی خیریت منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کا ارادہ کچھ اور ہے تو پھر میں ان کا قتل کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام حالات کے پر مشتمل وحی نازل ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر کا دامن اور تلوار پکڑ لی اور فرمایا اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر وہ خواری اور ذلت اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسے ولید بن مغیرہ کے لیے ہوئی؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ۔ حضرت عمر نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح خود بیان فرمایا کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، پھر اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اسلام کی عظمت، اسلام کی نورانیت اور صحابہ کرام کی عظمت یا اللہ ہمارے رگ رگ میں پیوست فرما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔